اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و سپاس مخصوص ذات باری تعالیٰ سے اور تحفہ درود و صلوات و سلام مخصوص ہیں محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ ایام عزائے صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا ام ابیہا ام الائمہ شجنت المصطفیٰ کف سید الاولیاء حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آمد ہے۔ بنت پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، آپ کی زندگی کا لہجہ لہجہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ خود وقت کے امام نے فرمایا، میرے لیے بنت پیغمبر کی زندگی اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے، مشعل راہ ہے۔ بنت پیغمبر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ عظمتوں کو درک کرنے کے لیے نہ کسی شاعر کا مرغ تخیل پرواز کر سکتا ہے، نہ کسی دانشور کی فکر پرواز کر سکتی ہے اور پہنچ سکتی ہے۔ جو کچھ ہم تک پہنچا ہے یہ صدقہ ہے تعلیمات و ارشادات و فرمودات اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا۔ شہزادی کونین کی ایک حدیث آج تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، حیدری چینل کے تمام ویورز کے لیے، جہاں بنت پیغمبر نے فرمایا، حببا الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں عزیز ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید شہزادی کونین کو پسند ہے اور اس کی تلاوت کرنا بنت پیغمبر کا محبوب مشغلہ ہے۔ قرآن مجید جو تقریباً 6,500 آیات پر مشتمل اللہ کا کلام ہے، دو دفتیوں کے درمیان موجود فرمان خداوندی ہے، منشور حیات ہے، جو سماجی، معاشرتی، انفرادی زندگی گزارنے کے اصول، زرین اصول پروردگار نے آیات کی شکل میں قلب پیغمبر پر نازل کیے، وہ ان دو دفتیوں کے درمیان موجود ہیں۔ اور امام معصوم نے فرمایا، قرآن مجید کے لیے ترجمان کی ضرورت ہے، وہ ترجمان کوئی اور نہیں سوائے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے۔ اس قرآن سے وابستگی ہونی چاہیے، قرآن کے تئیں دلچسپی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کوئی فصلی کتاب نہیں کہ ماہ رمضان کا چاند فلک پر نمودار ہوگا تب ہم قرآن پڑھیں گے۔ شہزادی کونین کو قرآن کی تلاوت کرنا پسند تھا، حتیٰ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جناب زہرا مرضیہ نے خطبہ فدق کے دوران قرآن مجید کی متعدد آیات کی تلاوت کی ہے اور قرآن مجید کا تعارف پیش کیا ہے۔ دوسری چیز جو بنت پیغمبر کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ والانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا شہزادی کو پسند ہے۔ کبھی کبھی ہم جیب سے پیسے نہیں نکالتے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری جیب سے پیسے کم ہو جائیں گے، ہمارے والیٹ سے پیسے خرچ ہو جائیں گے، جبکہ پروردگار نے پہلے سے ہی جو مال ہمیں دے رکھا ہے اس میں حق رکھا ہے، سائل کے لیے بھی، محروم کے لیے بھی۔ سائل کون ہے؟ جو آ کر کے مانگ لیتا ہے۔ محروم کون ہے؟ جو اپنی عزت نفس کی حفاظت کی خاطر کسی کے سامنے اپنے دست سوال کو دراز نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ اہل بیت وہ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جو ایثار کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، خود مشکلات کو برداشت کرتے ہیں۔ جناب زہرا مرضیہ نے فاقہ کیا ہے اور روٹی آنے والے یتیم و اسیر و مسکین کے سپرد کی ہے۔ ہمیں بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ تیسری چیز وَالنَّظَرُ إِلَىٰ وَجْهِ رسول اللہ، پیغمبر خاتم کے چہرے کا دیدار کرنا بنت پیغمبر کو پسند ہے۔ چند چیزیں دیکھنا عبادت ہیں، قرآن دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، آب زمزم کو دیکھنا عبادت ہے، عالم بامل کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کے روح انور کو دیکھنا عبادت ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو دیکھنا عبادت ہے، امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کے چہرے کا دیدار کرنا عبادت ہے۔ یہاں بنت پیغمبر نے فرمایا، مجھے اپنے بابا پیغمبر خاتم کا دیدار کرنا پسند ہے۔ ظاہر زندگانی حضرت زہرا مرضیہ بظاہر محض 18 برس پر مشتمل، لیکن ایک ایک لمحہ بنت پیغمبر کا ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بس ایک شعر اور گزارش کروں گا کہ ان ایام اعداء میں کوشش کی جائے کہ دروس حیات لیے جائیں سیرت فاطمی سے۔ بہت خوب کہا کسی شاعر نے، برسوں قبل سنا تھا تو دل کو چھو گیا تھا کہ شکر ہے اللہ کا بھوکے نہیں سوتے ہیں ہم، شکر ہے اللہ کا بھوکے نہیں سوتے ہیں ہم، رزق دیتا ہے ہمیں زہرا کا فاقہ آج بھی۔ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ۔
جنت البقیع کی آبادی کے لیے، مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔